اور اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ انٹرمیڈیٹ نتائج کا اعلان کل شام کیا جائے گا۔ نتائج جاری کرنے کے لیے بورڈ نے تمام تیاریاں پوری کر لی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ نتائج پر حکومت کو رپورٹ بھی پیش کر دی گئی ہے۔ طلباء اور سرپرست کل بورڈ کی ویب سائٹ پر نتیجے دیکھ سکیں گے۔ انٹر سال اول اور سال دوم کو ملا کر جملہ 9,65,875 طلباء و طالبات نے امتحان کے لیے رجسٹریشن کروایا تھا۔ کل 1,340 مراکز پر امتحان منعقد کیے گئے تھے۔ تناؤ کا شکار طلباء و طالبات کی نفسیاتی کاؤنسلنگ کرنے کا بورڈ آف انٹرمیڈیٹ نے اعلان کیا ہے۔ کورونا کا شکار نظام آباد دیہی حلقے کے رکن اسمبلی باجی ریڈی گوردھن نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ یشودا اسپتال میں باجی ریڈی گوردھن زیر علاج ہیں۔ انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام میں بتایا کہ انہوں نے اتوار کے روز کورونا ٹیسٹ کی رپورٹ ملی۔ اسی دن شام کو وہ حیدرآباد کی یشودا اسپتال پہنچ گئے۔ باجی ریڈی نے گوردھن نے کہا کہ ان کے خیر خواہوں اور پارٹی ورکروں اور عوام کو کسی طرح کی تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ ادھر لوگوں نے سوال کیا کہ عوامی نمائندے سرکاری اسپتال کے بجائے نجی اسپتال میں علاج کرا کر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ عادل آباد RTC ریجن میں کرائے پر RTC کو بسیں فراہم کرنے والوں نے احتجاج کیا۔ کرائے کی بسوں کے یہ مالکان کا الزام ہے کہ کارپوریشن انتظامیہ نے انہیں 3 مہینے سے کسی قسم کی ادائیگی نہیں کی ہے۔ ان مظاہرین کے مطابق وہ اپنے ہاں کام کرنے والے ڈرائیورز کو بھتہ بھی نہیں دے پا رہے ہیں۔ RM کے دفتر پر ان بس مالکان نے دھرنا منظم کیا اور کہا کہ ہڑتال کے دنوں میں ہم نے RTC کا بھرپور تعاون کیا، لیکن اب کارپوریشن کی اندیکھی سے وہ پریشان ہے۔ کرنل سنتوش بابو کی شہادت نے سب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اپنی ڈیوٹی کے تئیں پوری ایمانداری کا مظاہرہ کرنے والے فوجی افسر کا تعلق تلنگانہ کے سوریا پیٹ سے ہے۔ وہ گزشتہ 18 مہینوں سے سرحد پر تعینات تھے۔ اس سے ان کی ملک کے تئیں خدمات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ شہید فوجی نے اپنے گھر والوں سے جو آخری الفاظ کہے تھے وہ انہیں یاد آ رہے ہیں۔ شہید جوان نے گھر والوں سے کہا تھا کہ مجھے میری ڈیوٹی کرنے دیجیے۔ شہید فوجی افسر نے نیشنل ڈیفنس اکیڈمی میں 5 سال تک درس و تدریس کا کام بھی انجام دیا تھا۔ PCC چیف اتم کمار ریڈی شہید فوجی افسر کرنل سنتوش بابو کی آخری رسومات میں شرکت کرنے والے ہیں۔ اتم کمار ریڈی نے فون پر شہید جوان کے افراد خانہ سے بات چیت کی اور اظہار تعزیت کیا۔ اتم کمار ریڈی نے سوریا پیٹ میں بن رہے میڈیکل کالج کا نام سنتوش بابو کے نام پر رکھنے کی مانگ کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کسی بھی سرکاری پروجیکٹ کو کرنل سنتوش سے منسوب کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کر سکتی ہے۔ اتم کمار ریڈی کے مطابق شہید جوان نے پورے ملک کا نام روشن کیا ہے۔ اتم کمار ریڈی نے شہید فوجی جوان کے آبائی گھر پہنچ کر رشتہ داروں کو پرسہ دیا۔ اس موقع پر اتم کمار ریڈی نے NDA سے اپنی وابستگی کا ذکر کیا اور کہا کہ کانگریس پارٹی پورے خاندان کے ساتھ کھڑی ہے۔ عادل آباد میں شہید فوجی جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ عادل آباد میونسپل آفس پر تعزیتی اجلاس میں مختلف شخصیات نے شرکت کی اور کہا کہ ملک کے لیے شہید فوجی جوانوں کی قربانی کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس موقع پر شہداء کی یادگار پر پھول نچھاور کیے گئے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے ضلع صدر فاروق خان بھی اس پروگرام میں شریک ہوئے۔ جنوب مغربی مانسون تلنگانہ میں سرگرم ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق تلنگانہ کے اضلاع نظام آباد، جگتیال، پیدا پلی، کریم نگر، جے شنکر بھوپالپلی، میڈچل، ملکاج گری، بھدادری، کوتاگوڑم، کھمم، عادل آباد، کمرم بھیم، آصف آباد، نرمل اور منچریال میں بعض مقامات پر شدید بارش کا امکان ہے۔ اسی دوران تلنگانہ کے بعض مقامات پر گرج و چمک کے ساتھ بارش بھی ہو سکتی ہے۔ آئندہ 5 دنوں کے دوران تلنگانہ، جنوبی ساحلی AP، شمالی ساحلی AP، یانم اور رائلسیما میں پر بارش کا امکان ہے۔ جب بھی گولڈ لون کا خیال آئے تو متھوٹ فائنانس کا ہی نام آئے۔ کال کیجئے 1-800-313-1212۔ تلنگانہ میں قدرتی نظاروں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ مانسون میں تو تمام دیہی علاقے کافی خوشنما بن جاتے ہیں۔
नाजरीन के लिए एक खूबसूरत आबशार के पुरलुत्फ तस्वीरों पर मबनी एक रिपोर्ट। ये नज़ारे तेलंगाना के ज़िला मुल्क के हैं। ये आबशार बोगाता वाटरफॉल्स के नाम से मशहूर है। चिकुपल्ली झील का पानी इस आबशार की रवानी का सबब है। वाजिडू मंडल में मौजूद ये वाटरफॉल मुल्क से 90 किलोमीटर के फासले पर है। वरंगल से इस आबशार का फासला 144 किलोमीटर है। अगर कोई हैदराबाद से इसकी दूरी का पता लगाना चाहे तो हम आपको बता दें कि करीब 330 किलोमीटर सफर के बाद आप यहाँ पहुँच सकते हैं। मानसून की आमद के साथ ही यहाँ पानी का बहाव अपनी शबाब पर पहुँच जाता है, लेकिन हम अपने नाजरीन से इल्तमास करेंगे कि वो यहाँ पहुँचने का जोखिम उठाने से गुरेज करें, क्योंकि ये काफी खतरनाक साबित हो सकता है। हम ये तस्वीर अपने नाजरीन की तफरीह के लिए दिखाते हैं। मकसद ये होता है कि लोग कुदरत के कारनामों और अजमत की कद्र कर सकें। और ये तस्वीरें आदिलाबाद की हैं। यहाँ भी मानसून की आमद के साथ साथ कुदरती नज़ारों में चार चांद लग गए हैं। कुछ लोग फुर्सत के औकात गुजारने के लिए ऐसे मुकाम पर पहुँच जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। सोशल मीडिया पर पुलिस को फराहम की गई तरबियत की एक दिलचस्प वीडियो काफी वायरल हो रही है। जवानों में जोश भरने का वीडियो सामने आने के बाद तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस के ट्रेनर की तारीफ की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। खून भी देंगे, जान भी देंगे, देश की मिट्टी कभी न देंगे। सोशल मीडिया पर पुलिस को फराहम की गई तरबियत की ये दिलचस्प वीडियो काफी वायरल हो रही है। दरअसल ये वीडियो तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस के जवानों को फराहम की जा रही ट्रेनिंग की है। हो गई शाम, जाने दो, जाना है, अभी अभी आए हैं, अभी अभी जाएंगे, आगे जाके क्या करेंगे, पीछे मुड़ो। ट्विटर यूजर्स ने इस वीडियो को शेयर करके लोगों को काफी तफरीह का सामान मुहैया किया। खास बात यह है कि इस तरह की उकता देने वाली ट्रेनिंग को काफी दिलचस्प और जोशीले अंदाज में अंजाम देकर एक अच्छा पैगाम दिया गया। ट्रेनर मोहम्मद रफी ने अपने अनोखे और काफी मुनफरद अंदाज में पुलिस जवानों को तरबियत फराहम करके लोगों का दिल जीत लिया। इस वीडियो में मजाक से भरपूर माहौल मुहैया कराने की ट्रेनिंग की कोशिश काफी कामयाब होती दिखाई दे रही है। ये तभी मुमकिन है जब आप अपने जॉब से मोहब्बत करते हो। ट्रेनर मोहम्मद रफी के जज्बे को ट्विटर यूजर्स ने सलाम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद रुक